اس سے پہلے مدینہ پاک سے کچھ نہ کچھ ایمان لانے والوں کا سلسلہ رہا، اور ایک سمجھے کہ ایک شہر تھا جو بالکل جیسے کہ تیار تھا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما جاتے. اللہ پاک کا حکم آپ ہجرت فرما گئے، اور مکہ مکرمہ سے بڑے غمزدہ دل کے ساتھ آپ نے ہجرت کی. حدیبیہ کا وقت آیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو. ایک معاہدہ ہوا، بڑا ظلم تھا، بڑی زیادتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ ہوا، 8 سن ہجری کو فتح مکہ ہوا، یعنی جب ہجرت ہوئی اس کے 8 سال کے بعد، 8واں سال تھا فتح مکہ کو. ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا. اب آپ کے سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ کے صحابہ کرام کو مارا، آپ کے صحابہ کرام پر زیادتی کی، آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانا پڑا. نہ جانے وہ تو پورا ایک بڑا مطلب کہ پورے کی پوری کتابیں ہیں کتنے ظلم و ستم کیے گئے. لیکن اس گھڑی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں فاتح مکہ بن کے جب تشریف لاتے ہیں، آپ کے سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ مطلب نیچے کی طرف لگ رہی ہے، یعنی سر مبارک جھکا کر عاجزی کے ساتھ اب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں. بڑا طویل واقعہ، لیکن میں نے کہا نا کہ ایک میسج ہوتا ہے آبی کے بیان میں. عام معافی کا اعلان کیا سب کو. وہ لوگ انتظار کر رہے تھے دیکھیں آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہوتے تھے فیصلے. جب اتنی بڑی فتح ہوگی اور سارے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، پورا مطلب کہ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا بڑا لشکر تیار ہے، مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا اعلان کس نے سنا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. قرآن کریم اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما خذ العفو، حبیب معاف کرنا اختیار کریں. آج کا ہمارا یہ سنت و بھرا بیان، اس میں جو ایک مختصر سا پیغام ہے، اس بد امنی کے دور میں، مارا ماری کے دور میں، لڑائی جھگڑے کے دور میں، گھر میں لڑائی، بازار میں لڑائی، مارکیٹوں میں لڑائی، اسکول کالج یونیورسٹیز میں لڑائیاں جھگڑے، گلی کوچے بازار لڑائی جھگڑے، بس میں لڑائی، ویگن میں لڑائی، رکشے میں لڑائی، گاڑیوں میں لڑائی. ایسا لگتا ہے ہر طرف ایک ہی جیسے کہ مقصد ہو گیا کہ بھائی لڑنا ہے، غصہ، معاف نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا میں. آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن ولادت منا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان فرمایا. اے عاشقان میلاد، آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کو عام معافی کا اعلان کر دو. آج بڑے لوگ گھروں میں بھی لڑائیاں، بیوی نے ٹھان لیے کہ شوہر کو معاف نہیں کروں گے، شوہر نے بھی قسم کھائی ہے، مطلب ٹھان لی کہ میں بیوی کو نہیں معاف کروں گا. ارے بھائی کر دو معاف. ماں باپ اولاد کو معاف نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کو معاف نہیں کرتی، بھائی بہن کو معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا ہو گئے. حالانکہ کتنی خوبصورت حدیث میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. کتنا پیارا ارشاد ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. آؤ نا پیارے اسلامی بھائیو، ولادت کا یہ پیارا ہم نے جو سلسلہ کیا، جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم نے منایا ہے، کیوں مطلب اس کی سیرت پر ہی عمل کر لیں، اس کے کردار پر عمل کریں اور معاف کرنا اختیار کریں. اللہ پاک بھی راضی. اللہ پاک نے تو قرآن کریم ہمیں واضح تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال. جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں. انشاءاللہ اس کی جو برکتیں نصیب ہوں گی دیکھنے کو ہوں گی. میں آپ کو چند ایک مدنی پھول مزید اس عنوان پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ، حسن سلوک کا جذبہ ہمارے اندر ایک کاش پیدا ہو، اور ہم معاف کرنا اختیار کریں، درگزر کرنا اختیار کریں، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو راضی کریں
اور مہربانی کریں ان کے اوپر. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے مہربانی کے تعلق سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بمدارات الناس، بعثت بمدارات الناس، مجھے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آمد مصطفیٰ کا مقصد یہاں بیان ہوا ہے. علامہ عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں مدارات جو یہاں اس حدیث پاک میں لفظ آیا سے مراد عاجزی کرنا، لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، سختی کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ محبت پیدا ہونے کے اسباب میں سے قوی ترین سبب ہے. عاجزی کرنا، لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، سختی کو ترک کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی، مہربانی کرنے کی اور نرم گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نرم گفتگو کریں. کسی نے کچھ کہا دم معاف کیا، نرم ہو جائے. نیت ہو رہی ہے، تھکے ہوئے بہت ہو گیا آج، چلو تھکی ہوئی آواز نکل بھی نہیں رہی، اتنے تھکے ہوئے، کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ. نرم گفتگو کی نیت کریں پیارے اسلامی بھائیو، نرم گفتگو کی نیت. تھوڑی ہمت کریں، نیت بنانے کی ہمت کریں کہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیارے بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نرم گفتگو کریں گے. گھر میں بھی نرم گفتگو کریں گے. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، سب اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حج بیت اللہ کرنا. پھر جب وہ جانے لگا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے بعد کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم نرم گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور نرمی اختیار کریں، معاف کریں، نرمی اختیار کریں، معاف کریں، نرمی اختیار کریں. یہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اب اس کے علاوہ کیا کریں؟ معاشرے کو جو اتنی بد امنی ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھا ہوا، لوگ بالکل جیسے کہ برداشت نہیں رہا. بھائی آپ پریشان ہیں، جس کے ساتھ آپ جھگڑ رہے وہ بھی پریشان ہے. اب سارے جھگڑیں گے تو بھی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. آج 12 ربیع الاول، آج 13ویں شب شروع ہو گئی ہے. 13 ربیع الاول 1445 سنہ ہجری کو آقا کا جشن ولادت منانے والے نیت کر لیں، معافی سے کام لیں گے، درگزر سے کام لیں گے، نرم گفتگو کریں گے، سختی کو ترک کر دیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو معاشرہ ہمارا بہترین معاشرہ ہو جائے. ہماری ذمہ داریاں ہیں، سیوکس ایک معاشرتی رسپانسبلٹی بنتی ہے، سوشل رسپانسبلٹی جس کو کہتے ہیں وہ بنتی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا، گھر میں بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، فیملی ممبرز کے ساتھ بھی نرم گفتگو، سارے کے سارے نیت کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر میلاد بھی ہے، پھر عشاء کی اذان ہے، عشاء کی اذان کے بعد جماعت عشاء، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا کل ہفتہ ہے، کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ، تو ضرور شرکت کیجئے گا. اللہ پاک ہمارا یہ محفل میلاد میں شریک ہونا، جلوس میلاد، مسجد میں آنا، جو کچھ اللہ پاک کی رحمت سے جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا، اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے مولا، ہم سب کی بخشش کر دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر یا اللہ. تمام عاشقان رسول اور تمام میلاد مصطفیٰ منانے والوں کو اللہ پاک خاص خاص اپنی رحمت عطا فرما، رحمت عطا فرما. جنہوں نے محفل میلاد، جلوس میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کی، کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، یا اللہ ان کی اور ہم سب کی بخشش کر دے، بے حساب مغفرت کر دے. ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے، آل اولاد کو بخش دے. میلاد پاک کا واسطہ روزگار 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 حلال آسان طیب روزگار عطا فرما. تنگ دستی سے، تنگی سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں، بیوی بچوں میں جو بیمار ہیں، بڑوں چھوٹوں میں جو بیمار ہیں، سب کو صحت عطا کر دے. میلاد مصطفیٰ کا صدقہ صحت عطا کر دے. حضرت علی اصغر کا واسطہ مولا ہمارے بچوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے. یا رب کریم، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ لنگر میلاد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں